روایت سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنی روایت سے ذرا سا ہٹ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ماہر اسلامیات آج کے ہمارے صدر اجلاس جن کو ایمیریٹس پروفیسر یعنی تاحیات جن کو پروفیسر کی حیثیت سے گورنمنٹ آف انڈیا نے تسلیم کیا ہے، اور ان کو تاحیات یہ پروفیسر کی حیثیت سے ہی یہ رہیں گے، یہ ریٹائر نہیں ہوں گے، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا نے جن کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا ہے، تو ہمارے مہمان گرامی حضرت علی جناب اختر الواسع صاحب وہ آج اپنا خطبہ صدارت، پہلے آپ اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں گے اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بھی، اور انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو بعد میں جوائن کریں گے، لیکن اب میں گزارش کروں گا ہم اپنے صدر اجلاس سے کہ وہ اپنا خطبہ صدارت سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ سبحان۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صد احترام شرکائے بزم، محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں وعلیکم السلام جناب ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا عبد القادر حبیبی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ عزت و سعادت بخشی۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ پہلے بول رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، عذر شرعی ہے، وہ یہ کہ میرا ابھی گزشتہ ہفتے کیٹریکٹ کا ایک آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور دوسری کا کل صبح ہونا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں بہت دیر تک میں اسکرین پہ نہ دیکھ سکتا ہوں اور نہ رہ سکتا ہوں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن اس سعادت سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہاں آنے کے لیے اپنے کو آمادہ کیا اور آپ سے دعا کی درخواست۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے وہ مبارک تبلیغ سیرت، اور ہم لوگ آپ کے ممنون ہیں، مشکور ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب دعائے خلیل اور نوید مسیحا پہلو آمنہ سے جناب محمد ابن عبداللہ کی صورت میں حویدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی آخر وہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، شافع محشر ہیں، اور آپ کیا کیا ان کی خوبیاں بیان کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ ان کی خوبیاں ہم کیا بیان کریں گے؟ خدائے بزرگ و برتن نے خود قرآن میں رفعنا لک ذکرک کہہ کر ان کے ذکر کو بلند کیا ہے، ان کے نام کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب غار حرا سے سوئے قوم آئے تو اپنے ساتھ، معاف کیجیے گا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم نہیں، بلکہ اقرا کا مول منتر لے کر آئے۔ آج میں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے ہمیں اقرا کا مول منتر عطا کیا، جنہوں نے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر کہ سب کو لکھنا پڑھنا تو بڑی چیز ہے، حرف علم و دانش سننے کی اجازت تک نہیں تھی، اس میں فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر، اور حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے،
وہ جہاں سے ملے حاصل کرو. اس کے باوجود ہم پسماندہ علمی طور پر تعلیمی اعتبار سے کیوں ہیں؟ یہ آج کے دن یہ سوچنے کا دن ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہر مسلمان کا ذمہ ہے. اور اس میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم علم کی بحالی اور تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کام کریں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال سے زیادہ برس پہلے ماحولیات کی آلودگی کے بارے میں جو اصول وضع کر دیے تھے، آج دنیا ان پر پوری طرح عمل بھی نہیں کر پا رہی. پانی گندا نہ ہو، پانی ضائع نہ ہو، انتہا یہ کہ وضو کے اندر بھی پانی کو بلا وجہ نہ بہایا جائے. یہ اصول کس نے وضع کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پودا لگانے کو، شجر کاری کی اہمیت کو جس طرح سے نمایاں کیا، وہ اس حدیث سے واضح ہے جس میں کہا کہ اگر تمہارے اور موت کے بیچ میں صرف اتنا وقفہ ہو کہ ایک پودا لگا سکو تو یہ پودا شجر کاری ضرور کرو. یہ بات آپ نے کہی. جانوروں کے حقوق سے متعلق آج بہت اینیمل کے لورز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جانوروں کے اوپر بلا وجہ اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو وہ سہار نہ سکیں. یہ کس نے کہا؟ نبی کریم علیہ السلام نے کہا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کے لیے کہا، طہارت کو نصف ایمان قرار دیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج کے دن کہ کیا ہم واقعی اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں؟ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آج دنیا میں کیا میں اہانت رسول کی کوششیں ہو رہی ہیں. اسلام و فوبیا کے نام پر مسلمانوں کی گھیرا بندی ہو رہی ہے، اسلام کے بارے میں دشنام ترازی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تو جب نبی برحق کیا میں صفا کی چوٹی سے قوم کو پکارا تھا اور دعوت حق دی تھی تو اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز، چراغ مصطفی سے شرار بولے. اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا ہے، وہ پھیرا رہا ہے اور دنیا میں اپنا رنگ اور اپنی کشش اور اپنی خوبیوں کو آشکار کر رہا ہے. مسلمانوں کو خود اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے. آج جو لوگ کے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اہانت رسول کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اظہار رائے کی آزادی گالی دینا نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو بقول کے آپ کو بھوسے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو یہ بات سمجھنا چاہیے. جو لوگ کے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر یہ تمام کھیل کر رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی اس مجلس کے آغاز میں عبد القادر حبیبی صاحب نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہم تمام کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے ہیں اور کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں. دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہانت ہی کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی بھی نبی کیا میں برحق جو ہے اور آسمانی پیغمبر جو ہے اس کی اہانت کو برداشت نہیں کر سکتے. جی اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں. آپ کو ہر شخص کو، آپ کو کیا ہر شخص کو ہوا میں
چھڑی گھمانے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کی یہ آزادی، اس کا یہ حق وہاں سے ختم ہو جاتا ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ وہ جو دین لے کے آئے وہ وحدت الہ اور وحدت آدم کا دین تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ، تمام انسانیت ایک اللہ کے بندے اور ایک آدم کی اولاد ہیں۔ آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عرب کو عجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی کیا میں سبقت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی برتری اور فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بلا شبہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اندیکھے پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اسباب اور وسائل کے ساتھ، کیا میں صلاحیتوں کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سماج کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے کرنے والوں کی پہچان۔ نبی کریم تو سب کے لیے کیا میں یہ اصول لے کے آئے۔ آپ نے ایمان والوں کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس بات کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا جس خلفشار کا شکار ہے، جس انتشار کا شکار ہے، اس میں وہ لوگ جو اپنے سیاسی مفادات حاصلہ کے حصول کے لیے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی حکومتوں کے عیب کو چھپانے کے لیے دنیا کے اندر اس طرح کی کام کر رہے ہیں، اہانت رسول کی آڑ میں اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بے نقاب کر کے رہیں گے۔ ہم ایک بات دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں، مسلمان جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بات آتے رہنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جناب محمد رسول اللہ ہمارے ایمان کا جز ہی نہیں ہے بلکہ ہرد جاں ہیں۔ بے شک ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہیں۔ ہم اس پہ کوئی نہیں کرتے، دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آج یہ محفل سجائی گئی ہے اور ایسی محفلیں ہر جگہ سجائی جا رہی ہیں اور سجائی جاتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں کہ بنیادی طور پہ اللہ نے کو شرک بالکل پسند نہیں ہے، اللہ شرک کو گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اللہ نے ایک چیز میں شرک کو گوارا کیا ہے، بندوں کو بھی شریک کیا ہے اور فرشتوں کو بھی شریک کیا ہے، اور وہ اپنے نبی پہ دودھ نظر رکھنا چاہیے۔ بن چکی جب تیری تصویر جمیل، شغل تصویر گری چھوڑ دیا، کہہ کے اکبر تو لکھوں وقت کے ساتھ خود مصور نے قلم توڑ دیا۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی امت کے حالات کو بدل دے۔ دنیا میں جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اپنے نبی اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان وبائی بیماریوں سے اور ان کورونا وائرس جیسی وبا سے ہمیں محفوظ فرما دے، انسانیت کو معمول فرما دے، انسانیت کو امن و امان کے ساتھ رہنے، مذہبی خیر سگالی اور عقیدے کی سچی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مسبب الاسباب ہے، قاضی الحاجات ہے،
مشکلات کشائے حقیقی ہے، وہ اپنے نبی کے نام پر ہماری ان دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ میں ایک دفعہ پھر جناب عبدالقادر حبیبی صاحب کا اور تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس ایک بار پھر اس دعا کی درخواست کے ساتھ کہ کل میرا آپریشن صحیح ہو اور میں کم سے کم دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل بن سکوں اور رہ سکوں، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ کیا کہیں اللہ صحت عطا فرمائے آپ کو۔ سبحان اللہ، آمین 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے۔ آپ نے سنا ہمارے درمیان ہمارے صدر اجلاس اپنے خطاب سے ہمیں اور آپ کو محسوس فرما رہے تھے، اور یقیناً صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالمی تناظر میں بھی ان کی شخصیت مسلم ہے، اور عالمی مسائل پہ بھی ان کی نگاہ بڑی گہری رہتی ہے، اور وقت کی نزاکتوں کا احساس اور اس کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر آپ تک پہنچارش ہے کہ مقرر خصوصی مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن غوثی اشرفی اظہری مدد اللہ العالی ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور انڈیا، اور جو پوری دنیا کے الگ الگ ممالک میں جو تفسیر قرآن کے حوالے سے جن کا سفر بھی ہوتا ہے اور جو پہچانے بھی جاتے ہیں اسلام تک، چاہے ممالک افریقہ ہوں، کینیڈا یا امریکہ، اور یا پھر آپ جہاں مقیم ہیں بلیکبرن انگلینڈ، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خصوصی خطاب سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ آج کے جشن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے حضرت علامہ سید ابوالحسن غوثی اشرفی اظہری مدد اللہ العالی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آل انڈیا تبلیغ سیرت کے تمام ذمہ داروں کو، اور بالخصوص ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب کو کہ آج آپ نے یہ بزم سجائی، اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ماشاء اللہ جس انداز سے پروگرام ہوا اور صدارتیں ہوئیں، چونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے دو صدارت تھی، اور ایک صدارت پروفیسر اختر الواسع صاحب جو عظیم دانشور، اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر سید سراج اجملی صاحب قبلہ، یہ عظیم روحانی دانشور بھی ہیں، عظیم شاعر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زبان پر ملکہ انہیں دیا ہے، اور جس انداز سے کلام پیش کرتے ہیں، خوبی یہ ہے کہ اگر ان کی شاعری میں جو الفاظ اگرچہ وہ بالکل ادب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اسے لوگوں کے دلوں میں یہ اتار دیتے ہیں، یہ ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ اور ہمارے شعراء حضرات ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا کلام پیش کیا۔ میں اپنی گفتگو کو چند منٹوں میں انشاءاللہ سمیٹ لوں گا، اور آج کے میں محسن انسانیت جو اس کے تعلق سے جشن ہے اس کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ انگلینڈ اور امریکہ کے سامعین کے لیے میں اس کو
انگریزی میں ترجمہ کر کے کہہ دوں کہ if anybody will accept, if anybody will consent any other religion except Islam, that will be not assent by Allah. تو اسلام ایک عظیم مذہب ہے اور اسلام ہی پر چل کر کے کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی. یاد رکھیے گا روح کا جو تعارف ہوتا ہے, جو ہماری سول کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, روح کا تعارف ہوتا ہے, وہ جسم کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا جسم بتا دیتا ہے, انسان کا عمل بتا دیتا ہے اندر روح سعید ہے, اچھی روح ہے یا بری روح ہے. اسی طرح یاد رکھیے گا اسلام کا جو تعارف ہوتا ہے وہ کردار مصطفیٰ کے ذریعے ہوتا ہے. اسلام کی روح بھی مصطفیٰ ہیں, لیکن اسلام کا اگر جسم بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ ہیں, کردار مصطفیٰ ہے. تو اب آپ دیکھیے ہمارے نبی نے محسن انسانیت جو کہا گیا ہے, اس کے لیے آج کی یہ کانفرنس, یہ جشن جو منایا جا رہا ہے, کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے لے کر گھر تک توجہ فرمائی اور پوری انسانیت کو قانون دیا. کس انداز سے دیا؟ لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے قرآن کا پیغام اس طرح دیا, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. حضور نے فرمایا, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نون والقلم میں, ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اس کے پیچھے نہ چلو جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی بات میں اعتبار پیدا کرتا ہے. ذرا غور کیجئے, یہ لیڈر کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. اب اسی کے پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی لیڈرشپ کیسی ہے, ذرا غور کریں. قرآن کہتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی بات میں اعتبار پیدا کرے اس کے پیچھے نہ چلو. مہین جو کمظرف و ذلیل ہے اس کے پیچھے نہ چلو. حماز جو عیب جوئی کرتا ہے اس کے پیچھے نہ چلو. مشائم بے نمیم جو چغل خور ہے, ادھر کی بات ادھر, یعنی جو کمیونٹی میں ڈویژن کرواتا ہے اس کے پیچھے نہ چلو. مناع للخیر جو خیر سے روکنے والا ہے اس کے پیچھے نہ چلو. معتد جو حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے اس کے پیچھے نہ چلو. اسیم جو گناہوں پر مصر رہے اس کے پیچھے نہ چلو. عتل جو بد مزاج ہو اس کے پیچھے نہ چلو. زنیم جو بد اصل ہو اس کے پیچھے نہ چلو. معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن بتا رہا ہے لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے. آج کی جو لیڈرشپ اگر دیکھیں تو وہ لیڈرشپ کیسی ہے؟ ساری باتیں تو ایسی ہی ہیں, وہ جھوٹی قسم کھا کر کے وہ اپنی بات میں اعتبار پیدا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جس معاشرے میں ایسی لیڈرشپ ہوگی وہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا, وہ معاشرہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا معاشرے کو درست کرنے کے لیے حضور نے فرما دیا. دیکھیے قرآن کے پیغام کو جو حضور نے عام کیا ہے کہ معاشرے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, پھر اپنے گھر کو درست کرنا پڑے گا, پھر معاشرے کو درست کرنا پڑے گا. آج کے دور میں دیکھیے تبلیغ ہر پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. آج کے دور میں لوگوں کو درست کرنے کے لیے بڑے سے بڑے ادارے قائم ہو چکے ہیں, لیکن تبلیغ کا وہ اثر کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ بات یہ لوگ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے اور معاشرے کو درست کرنے نکلتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر بھی خراب ہو جاتا ہے اور معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا اپنے آپ کو درست کرو. اب دیکھیے اپنے آپ کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. قرآن نے کہا اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, کہ تم برائیوں کے قریب نہ جاؤ, چاہے چھپی ہوئی برائی ہو یا ظاہر برائی ہو. قرآن کہتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, تم ناحق کسی کو قتل نہ کرو. قرآن یہ کہتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. قرآن کہتا ہے واوفوا الکیل والمیزان بالقسط, جب تم ناپ تول کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. قرآن کہتا ہے واذا قلتم فاعدلوا, جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو. تو یہ محسن انسانیت نے یہ درس دیا, اور یہ درس
دیا نہیں، اس پر عمل کروایا، اور عمل کروانے کے بعد جس جماعت کو تیار کیا اللہ نے اس جماعت کو ریوارڈ کیا، اور ریوارڈ کرنے کے بعد قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا پوچھے کہ آج ہمیں ایک اچھی سوسائٹی بنانا ہے، اچھا معاشرہ بنانا ہے، تو کیسے بنے گا؟ بس محسن انسانیت کے پیغام سے اچھا معاشرہ بنے گا۔ اگر اچھے معاشرے کو بنانا ہے تو ایسی صورت میں محسن انسانیت کے پیغام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیے کہ ان کی اپنی اصلاح ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنے میں کامیاب۔ تو حضور نے صرف کہا نہیں، ایک شاندار جماعت کو تیار بھی کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا، محسن انسانیت کیوں کہا جاتا ہے، میں آپ کی وہ توجہ چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے اس کی طرف توجہ کرائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ جو حضور نے منشور دیا، آپ ذرا غور کیجئے حضور نے کیا دیا۔ حضور نے کہا اپنے مال کا تحفظ کرو، حضور نے گفتگو کی رائٹس آف پراپرٹی کے بارے میں، حضور نے فرمایا افراد معاشرہ کا حق کیا ہے اس پر توجہ دلائی، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹس آف سوسائٹی پر گفتگو کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے حق کے بارے میں بات کی، یعنی کہ رائٹس آف سرونٹس اینڈ ورکر کے تعلق سے قانون دیا اور سمجھایا، حضور نے لا قانونیت کا خاتمہ کیا، نو ٹو لا لیسنس، یعنی کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس میں امن نہیں آ سکتا جب تک کہ اس میں قانون کی بالادستی نہ ہو۔ قانون کی جہاں بالادستی ہوگی وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا۔ یہ قانون کسی اور نے نہیں، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور نے مساوات انسانی کا تصور دیا، یعنی ایکوالٹی آف ہیومینٹی کا تصور دیا۔ حضور نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، یعنی کہ رائٹس آف آبزروینس کا جو تصور ہے وہ حضور نے پیش کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضور نے معاشی استحصال سے تحفظ کی بات کی، یعنی کہ اکانومک رائٹس کی بات کی۔ حضور نے وراثت کے حق کی بات کی، یعنی کہ حضور اکرم نے رائٹس آف انہیریٹنس کی بات کی۔ آج کے معاشرے میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے لیکن بچیوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ انصاف اور جسٹس اسٹیبلش رہے تو اپنے گھروں کے اندر میراث جب تقسیم کرو تو انصاف سے تقسیم کرو۔ اب آپ دیکھیے یہ قانون کسی اور نے نہیں، حضور اکرم نے دیا۔ نو مولود کا حق، یعنی نیو بورن جو بچہ پیدا ہوتا ہے، رائٹس آف نیو بورن، یہ بھی حضور نے اس وقت قانون سمجھایا جو آج یورپ کے اندر رائج ہے۔ یہ قانون انہوں نے کہیں سے نہیں لیا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجئے، معاشرے کی شناخت کا جو حق ہے، یعنی کہ رائٹس آف سوشل آئیڈینٹی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ریاست کے حقوق، رائٹس آف اسٹیٹس، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حقوق اللہ، ڈیوائن رائٹس، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انصاف کا حق، رائٹس آف جسٹس، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قرض کی وصولی کا حق، ریسیونگ دا ڈیٹس، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ملکیت کا حق، رائٹس آف آنرشپ، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ زوجین کے حقوق، رائٹس آف ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ جو قانون حضور نے دیا ہے یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس انسان نے، ہمارے نبی نے سارے انسان کو انسانیت بخشی ہے، اگر آج اس کی کسی معاشرے میں، کسی مقام پر، کسی ملک میں توہین کیا جائے تو سمجھ لیجئے وہ معاشرہ احسان فراموش لوگوں کا معاشرہ ہے، وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ درندوں کا معاشرہ۔ بے شک بے شک آج حضور کے شان میں جو اہانت آمیز تصویریں بنائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے، اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ قرآن نے خود کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری پوری زندگی کی قسم
इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, बेशक कि वो नशे में भटक रहे हैं। वो जो तुम्हारे गुस्ताख हैं, वो जो तुम्हारी इहानत आमीज तस्वीरें बना रहे हैं, वो नशे में भटक रहे, दिमाग उनका खराब है और इसीलिए उन्हें इलाज की जरूरत है। तो दोस्ताने मोहतरम, ये देखना हो किस किसका दिमाग खराब है दुनिया में, पागलों की लिस्ट अगर बनानी हो तो बस देख लीजिए कौन है जो मुस्तफा की गुस्ताखी कर रहा है, कौन है जो मुस्तफा की इहानत कर रहा है। इसीलिए और इसलिए कि जिसने सारे इंसानों को कानून दिया, जीने का सलीका बताया, घर पर कैसे जिंदगी गुजारी जाए, माशरे में कैसी जिंदगी गुजारी जाए, वो जिंदगी का सलीका अगर किसी ने सिखाया है तो हुजूर की जात। मैं जरा गौर कीजिए। अब आप सोचें कि इसी बात को मैं आगे बताऊं कि हालांकि ये जो मैं बात पेश करने वाला हूं एक इम्तियाज इस्लाम के अंदर है। देखिए, इसको कम से कम इस वक्त 5 से 6 मुल्क सुन रहा है, समाअत कर रहा है, देख रहा है। अब आप देखिए, ये एक ऐसी बात है और हर तबके के लोग इसे सुनते और देखते हैं। जितने कलमा पढ़ने वाले, जितने मकातिब फिक्र हैं, वो भी इस प्रोग्राम को देखते और सुनते हैं। आप देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून बताया और पूरी दुनिया के किसी भी मजहब के पास उसका जवाब नहीं। बात बहुत छोटी है, उसका जवाब नहीं। ऐसे तो लोगों ने कहा हुजूर ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है, लेकिन इहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने इसे हदीस रसूल करार दिया है और सुन्नत का दर्जा दिया है। इहयाउल उलूम में इमाम गजाली एक शख्सियत है। मुमकिन है कि हुजूर ने ना कहा हो, लेकिन इसी हुजूर के अमल पर, यानी जो हुजूर का अपना ये अमल रहा हो, उस पर इमाम गजाली ने फरमाया कि ऐसा करना सुन्नत है। क्या है? पूरी दुनिया में किसी भी मजहब के लीडर से पूछिए कि तुम्हारे मजहब में मजहबी एतबार से नाखून काटने का तरीका क्या है, कोई जवाब नहीं दे सकता। मजहबी एतबार से नाखून काटने का, हाउ टू कट योर नेल्स, नाखून काटने का तरीका क्या है, वो जवाब नहीं दे सकता। इमाम गजाली ने फरमाया कि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से लेकर के आप नीचे तक आइए और लेफ्ट हैंड की जो छोटी उंगली है उससे जाइए, फिर नाखून को काटिए, यानी अपने अंगूठे के नाखून को काटने के बाद फिर राइट हैंड के नाखून को काटिए। अब आप देखिए, ये डिसिप्लिन सिखा कौन रहा है? ये डिसिप्लिन इस्लाम सिखा रहा है, जो मुकम्मल दीन है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हमें हमारे हुजूर से मिला है। तो जरा गौर कीजिए, जिस रसूल ने छोटी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा, हर डिसिप्लिन को सिखा दिया, इसीलिए तो मुहर लग गई, ये आखिरी नबी है, ये इस्लाम आखिरी दीन है और ये मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है। अब आप देखिए, तो हर यानी घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक जिसने कानून दिया, जीने का सलीका सिखाया, उस जाते गिरामी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उन्हें मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। मोहसिन इंसानियत, और मोहसिन इंसानियत ने कुरान की एक आयत के जरिए मैं बात बिल्कुल खत्म कर दूं कि इअलमू, याद रखिएगा, ये बहुत माशरती आयत है। इअलमू अन्नल्लाह युहील अर्दा बादा मौतिहा, याद रखो कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को जिंदगी बख्शी उसकी मौत के बाद। ये जमीन को जिंदगी बख्शना क्या चीज है? कि जमीन कब मर गई? यानी जब तक जमीन किसी के काम नहीं आ रही थी, तवज्जो चाहूंगा, जब तक ये जमीन किसी के काम नहीं आ रही थी, अल्लाह ने उसे मुर्दा करार दिया। और जब यही जमीन ज़राअत करने लगी, लोगों को रिस्क फराहम करने लगी, अल्लाह ने इसे जिंदा करार दिया। इस्लाम ही ये माशरा देता है, खुद जीना जिंदगी का नाम नहीं है, दूसरों को जिंदगी देना जिंदगी का नाम। जरा गौर कीजिए, ये ऐसा मजहब है, ये ऐसा दीन है, ये मोहसिन इंसानियत का ये पैगाम है। और उस मोहसिन इंसानियत ने, जैसा कि प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने एक बात कही थी कि हुजूर ने फरमाया, वो कुएं के पानी के ताल्लुक से और दरख्त के ताल्लुक से, यकीनन ये हदीस पाक है। मैं इसे मुकम्मल कर दूं कि उस शख्स का नाम अमल खुला रहता है कब्र में जाने के बाद भी, जो मस्जिद को बनाता है, कुरान की किताबत करता है और कुआं खुदवा करके पानी की जो फराहमी है उसको आसान करता है, और दरख्त को लगा करके लोगों के लिए शेल्टर तैयार करता है और इन्वायरमेंट का माहौल बनाता है। तो दोस्ताने मोहतरम, याद रखिएगा, मस्जिद का बनवाना और कुरान की किताबत, इसका ताल्लुक फकत मुसलमानों से है, मगर कुआं और पानी और जो दरख्त को लगाना, उसका साया, ये दोनों का दोनों ताल्लुक
ساری کمیونٹی سے ہے کہ اسلام فقط مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، اور جس نے سکھایا وہ محسن انسانیت ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، جزاک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے جشن محسن انسانیت کی یہ حاصل اجلاس گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ وقت چونکہ ہمارا زیادہ ہو چکا ہے، پہلے ہی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن بہرحال آپ جتنی دیر تک بیٹھے یقیناً اللہ کے فرشتے اس کو عبادت میں لکھ رہے ہوں گے، اور میں اسی کے ساتھ اپنے تمام شرکا کے جشن کا شکر گزار ہوں، کیونکہ US TV کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگلا پروگرام انشاءاللہ ہمارا پرسوں ہوگا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے، جس میں ایک بڑی شخصیت کی سرپرستی